ہم یہ کہتے ہیں جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی پیر مل جائے ہم پر نظر کرم کر دے, ہماری بگڑی بن جائے, مال و دولت کے ڈھیر لگ جائے, یہ سونے کے انبار لگ جائے, میری زندگی اچھی ہو جائے گی, بس بہترین ہے ہمارا یہ رویہ. بھائی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر ہیں, بڑے پیر ہیں, ان کا رویہ کیا ہے؟ جنگل میں جا رہے ہیں یاد الہی میں, تو کہتے ہیں کہ آسمان پہ ایک جانب ایک دم روشنی ہوئی اور اس طرف سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی, آج سے ہم نے تمہارے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں, تم جو کرو گے تمہارے لیے معافی ہے, کوئی تمہارے لیے پابندی نہیں ہے, سب حرام چیزیں کیا ہے حلال کر دی, عبادات آج سے نہ بھی کی جائے تو کیا ہے تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں جب یہ آواز سنی تو میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں وہ جو روشنی تھی ایک دم اندھیرے میں بدل گئی اور دھواں بن کر ختم ہو گئی. میں نے جان لیا کہ ایک شیطان تھا, اس لیے کہ عبادات تو انبیاء پر معاف نہیں تھی, نبیوں پر معاف نہیں تھی. اور یہ کیسی آواز ہے کہ جو کہتی ہے کہ تمہارے پر سارا حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی. مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی. کتنی نمازیں؟ آپ پر تہجد بھی فرض تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو عالم یہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں جب میں نے آواز سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے, اس لیے کہ عبادات سے تو کوئی بھی خلاصی نہیں پا سکتا, حرام کام کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ نے کہا جب جیسے یہ معاملہ ہوا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا, ورنہ کئی لوگوں کو ہم اسی طرح گمراہ کر چکے. تو پھر غوث پاک نے جواب دیا مجھے میرے علم میں نہیں میرے رب نے بچا لیا. کیا فرمایا؟ میرے رب کی رحمت نے مجھے بچایا ہے. پھر آواز آئی کہ کئیوں کو تو اس جملے سے ہم نے غافل کر دیا اور کئیوں کو اس جملے سے برباد کر دیا. اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی کرم نواز. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس شخص کو پیر مانتے ہیں, ہم اس شخص کو بڑا مانتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, نہ اس نے 3 ہفتوں سے غسل کیا ہوتا ہے, گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں, گندگی میں رہتا ہے, اور اس کی حالت یہ ہے کہ نہ نمازوں کا پتہ نہ شریعت کا پتہ, کلمہ اسے پڑھنا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بھائی بابا پہنچا ہوا ہے, پہنچا ہوا تو ہے بھائی جنت میں پہنچا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں بہت اونچی سرکار ہے جی, یہ ہے بھائی پیر. یہ سمجھ میں آ رہے جہاں کسی کا اولیاء صاف ستھرا دکھا جو ذکر و فکر میں مشغول ہے, عبادات کر رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے, ہم تو اس کو ولی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے ہم اس شخص کو ولی مان رہے جو کون ہے؟ گندا رہ رہا ہے, شریعت کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا. مریدین کہتے ہیں بھائی یہ نمازیں تو بغداد میں پڑھتے ہیں, غوث پاک کے پیچھے معاذ اللہ. یہ رویہ آپ بتائیں کہ جو شخص اپنی زندگی گزارنے میں آپ کا محتاج ہے, آپ کی کچھ رقم کا محتاج ہے, آپ کی جیب پر جس کی نظر ہے, کیا وہ آپ کے دل کی درستگی کا سما کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو شخص آپ کی ہی کمائی پر چل رہا ہو, جس کی حالت یہ ہو کہ تم جب تک اس کو نذرانے نہ دو تو اس کا گھر کا چولہا نہ جلے, کیا وہ تمہیں جنت تک کا سفر طے کرا دے گا؟ نہیں کرا پائے گا. اس لیے کہ جو شخص شریعت کا پابند ہے وہی شخص اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے, وہی شخص اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے.